نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی، ایمانی اور نورانی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور عزیز طلبہ، آج کی اس مبارک مجلس میں کچھ باتیں تمام وہ لوگ جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں ان سے کروں گا، اور کچھ ضروری باتیں حضرات علماء کرام کے قدموں میں رکھ کر کے ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی آنے والی زندگی اور حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح لائحہ عمل تیار کرنا ہے. سب سے پہلے ایک عام بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو انسان بنایا. آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، اور آپ کے غلامی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام، ایمان کیا عبداللہ اور عبد الرحمن، عبد القادر نام رکھ لینے کا نام ہے، یا اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم سب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو جاننا ضروری ہے.
یاد رکھ لیجئے، مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمان ہیں، انہوں نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا، میں مسلمان ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، ہرگز نہیں ہے۔ اس کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ دین، وہ ایمان، وہ اسلام ہے کیا چیز؟ مسلم شریف کی پہلی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک صاحب باہر سے آئے، انتہائی سفید کپڑا، بال بالکل کالے، انتہائی خوبصورت آدمی، وہ اندر آئے اور سب کو پھیلاتے ہوئے ہٹاتے ہوئے رسول اللہ کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم سب پریشان ہیں، اللہ میاں یہ ہے کون آدمی؟ مسافر آئے تو اس کے بال اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار کیوں نہیں ہے؟ اگر کہیں مہمان یہ ٹھہرا ہوا ہے تو یہاں مدینے کے لوگ موجود ہیں، وہ جانتے کہ یہ میرا مہمان ہے؟ کوئی نہیں جانتا، ہر آدمی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ ہے کون آدمی کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں، بال کالے ہیں، گرد و غبار کی نشان نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ہم تو پریشان ہیں، کون آدمی ہے جو اتنا بے تکلف آ کر کے بیٹھ گیا؟ آقا نامدار کے چہرے مبارک پر جو قدرتی رعب تھا، ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم ٹکٹکی مار کر کے تھوڑی دیر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیں، اور یہ آدمی بالکل گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے اور رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد سوالات شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی سے اس آنے والے نے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد یہ بتلاؤ کہ اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کیا اسلام عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینے کا نام اسلام ہے؟ فرمایا یہ بتلاؤ اسلام ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی نے بڑی متانت کے ساتھ اطمینان اور سکون پورے اسلام کی بلند و بالا عمارت کا خلاصہ اس آدمی کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ وہ ہم سب کو سمجھنا ہے، ہم سب کے لیے تعلیم ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک بنیادی تعلیم ہے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان، 5 ستون، 5 پلر ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلے فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے۔
گواہی دینا کہ رسول محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا. اللہ اور اس کے نبی نے ہر بالغ مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کیا ہے. اب اگر کوئی آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے، گنڈے دار پڑتا ہے، جمعہ کا نمازی ہے، عید و بقرعید کا یہ سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، سچا اسلام والا نہیں ہے. وہ تو نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. اس نے تو اسلام کی بلند و بالا عمارت کا جو ستون تھا اس ستون کو گرا دیا. اس کے اسلام کی بلند عمارت جرجر ہو گئی، کمزور ہو گئی، کبھی بھی ڈھا جائے گی. کون اس کو بچا سکتا ہے؟ تو نے تو بنیاد کو کھوکھلا کر دیا. نمازوں کو تو نے چھوڑ دیا، نمازوں کو گنڈے دار پڑتا ہے، غیر اہم سمجھ کر کے اس نمازوں کو ادا کرتا ہے. جب تیری مرضی آتی ہے مسجد میں جا کر کے پڑھ لیتا ہے، نہیں تو چھوڑ دیتا ہے. تیرا اسلام کام کا نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے. پھر فرمایا کہ دیکھ، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں جو تجھ پر روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو ادا کرنا. اگر تو نے روزے نہ رکھے اور رمضان کو ضائع کر دیا تو یاد رکھ تو نے اسلام کی بلند عمارت کو کمزور کر دیا. اب تو نام کا مسلمان ہو گیا ہے. تو نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازوں کو بند کر لیا. تو نے تو رمضان کا وہ مہینہ ضائع کر دیا جب دن اور رات اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو نے اس برسات کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جیتے جی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو خرید لیا. تو اس بددعا کا مستحق ہو گیا جب اللہ کے نبی نے منبر پر پاؤں رکھا اور جبریل امین نے بددعا دی، کہا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. جبریل امین کہہ رہے اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے رمضان کے روزوں کو رکھ کر کے اور راتوں کو عبادت کر کے اللہ سے اپنی مغفرت کی بھیک نہ مانگ سکا. اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر. جبریل امین پر دعا دے رہے ہیں جو تمام نبیوں کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں. کون؟ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. وہ آمین کون ہے جو آسمانوں کے دروازوں کو اس بددعا کے لیے بند کر دے؟ فرمایا تو نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا، دن بھر کھاتا رہا جانوروں کی طرح سے اور رات آئی اور سو گیا. تجھے تو اس عیدگاہ میں جہاں مسلمان رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے پر شکرانہ ادا کرتے، تجھے اس مصلی پر جانے کا حق نہیں ہے. تو نے تو اللہ کی رحمت کے دروازے، تو نے تو اسلام کی عمارت کو ختم کر دیا. پھر فرمایا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ، جس آدمی پر زکوٰۃ ہے سال بھر گزرنے کے بعد وہ اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ کو ادا کرے 2.5%. وہ حساب متعین ہے. اگر تو نے زکوٰۃ میں چوری کیا، تیرے اوپر زکوٰۃ تھی، تو نے چوری کیا، تو نے اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھا، تو یاد رکھ تو نے اپنے نبی اور اپنے اللہ کے
والے مذہب سے تو نے بغاوت کیا ہے، اب تیرے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ دیکھ تجھے اللہ نے حج کی طاقت دیا ہے، تو اس طاقت کا استعمال کر، اور اللہ نے جو عمر بھر میں ایک مرتبہ کم سے کم حج فرض کیا ہے، اس فرض کو ادا کر، اس میں کوتاہی مت کر۔ میرے بچے کی شادی ہو جائے، بچی کی ہو جائے، مگر نہیں، جو فرض ہے وہ اپنی جگہ ہے، اگر جگہ سے بے جگہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ 5 چیزیں فرمائی تو وہ آدمی کہہ رہا ہے صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہم تو پریشان کے تعجب، اللہ میاں یہ سوال بھی یہی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی یہی کر رہا ہے۔ جب سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جواب معلوم نہیں ہے، اور اس کی تصدیق بھی کہہ رہا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جواب معلوم تھا۔ سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب بھی، اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ اور آگے چلے، فرمایا پھر دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اسلام تو ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے ظاہری اعمال، ظاہری عبادات، اور ایمان جس کا تعلق عقائد سے ہے۔ اے محمد آپ ہم کو بتلائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر متانت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ فرمایا دیکھو ایمان کہتے کس کے ہیں؟ جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ سمجھو کہ آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ پر، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اے لوگوں اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو۔ کیا ہیں فرشتے؟ وہ نہیں جو یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں یا بیویاں ہیں، نہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، اللہ ان کے حوالے کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ کی فوج ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی اپنے فوج اور اپنی لشکر کی تعداد کو جانتا ہے۔ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی عالم محدث، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے کتنی، ہم نہیں جانتے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ مخلوق انسانوں سے بڑھ کر کے اللہ کی یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو حالات اور جو بتائے ہیں اللہ کے نبی نے کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ نے پہلے 4 فرشتے مقرر ہیں، 2 صبح کے 2 جو شام کے، جو لکھتے ہیں اس کے خیر اور شر کو، اچھے اور برے اعمال کو۔ 4 فرشتے تو یہ ہو گئے، پھر
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے جو اس کے کان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی خراب چیز نہ چلی جائے، جو ناک کی حفاظت کرتے ہیں، کان کی، کوئی ہاتھ کی، کوئی پاؤں کی، چل رہا ہے کہیں ٹھوکر لگ کر کے گر نہ جائے۔ یہ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کان کا تو راستہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھس جائے، کیڑے مکوڑے، وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ چل رہا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ کے گر نہ جائے، کون حفاظت کر رہا ہے؟ فرشتے، اللہ کروا رہا ہے، وہی محافظ ہے ہمارا، اس کی فوج لگی ہوئی ہے۔ کتنے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے فرشتے ہر انسان کے ساتھ 20 ہیں جو ہر وقت اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے جب حادثہ مقدر کر دیا، یہ فوج ایک کنارے ہو جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ہم تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی اس فوج کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ پھر فرمایا ایمان کا مطلب یہ وہ کتبی، کہ ہم اپنے دل میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، توریت، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم پر آنے والے چھوٹے بڑے صحیفے کتابیں کی شکل میں، اور قرآن کریم سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن کی شان بڑی ہے کہ یہ کتاب نہیں، یہ کتاب کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے۔ ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس طریقے سے اللہ نے زمین پر اتارا تھا اس طریقے آج کے اوپر، آج کی کتابوں پر نہیں۔ آج تو تحریف ہو گئی، بدل گئی، احکامات بدل گئے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسی وہ کتابیں اللہ کے پیغمبر پر اس وقت اتری تھی، اس کے برحق ہونے پر پورا پورا ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر فرمایا وَرُسُلِي، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، جنہیں ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، قرآن جن کا نام بیان کر رہا ہے، وہ جن سے خاموش ہے، وہ اے اللہ ہم سب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے رسول۔ پھر فرمایا آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر جو بڑی تباہی اور بربادی لیے میں ہوگا اور بڑی خیر بھی اس کے اندر ہوگی، جسے ہم غافل ہیں۔ ایمان تو ہے، ارے وہ آخرت کا دن ہے کیا؟ قرآن دیکھو اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وہ آخرت کا دن جس سے تم غافل ہو، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن قیامت کی ہولناکی اور تباہی ایسی خطرناک ہوگی کہ آدمی مارے گھبراہٹ کے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا۔ پھر فرمایا
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ۔ ایسی خوفناک حالات ہوگی، وہ گھڑی ہوگی کہ آدمی اپنے پیٹ میں جو کچھ ہے سب کو باہر نکال دے گا۔ یا اللہ کیا چیز ہے، ہمارے گھبراہٹ کے اور لوگوں کو دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، مجنون نشے کی طرح سے، کوئی ادھر رو رکھا ہے، کوئی ادھر، حالانکہ کوئی نشہ نہیں ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی اور خوف اور دہشت کا حال یہ ہوگا کہ ہر آدمی مجنونانی شکل اختیار کیے ہوئے ہوگا۔ ہمارے گھبراہٹ کے اس قیامت کے دن پر ایمان رکھو۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی، گھر میں رسول اللہ بھی تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ قیامت کا ذکر آیا، چل رہا تھا، فرماتے حضرت عائشہ زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اللہ نے کیا ہو گیا تم کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یبکی کی عائشہ، کیوں روتی ہو تم، کیا پریشانی ہے؟ میں اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں۔ جب کیا ہو کیا گیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دنیا میں میرا ساتھ آپ سے اور آپ کا ساتھ مجھ سے ہے، کیا یہ بتلائیے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کی جو پریشان کن حالات ہوں گے، آپ وہاں بھی میرا تعاون کریں گے، مجھ سے تعلق رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے مجھ کو؟ اچھی بات ہے۔ فرمایا اے عائشہ، ہاں 3 جگہ ایسی آئیں گی کہ میں کیا کوئی بھی کسی کا کوئی تعاون نہیں کرے گا، کوئی نبی، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی بزرگ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں تو اپنا مقدمہ خود لوٹنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ کے تو کان کھل گئے کہ اللہ نے وہ کون سے 3 مقام ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو جب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کا دربار لگا ہوگا، قرآن کہتا ہے ورقہ اٹھے گا، کسی کے داہنے ہاتھ میں آ کے رکے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں رکے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا وہ تو کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کے داہنے ہاتھ میں ورقہ آ گیا نجات کا، اب سمجھ لو کہ اس کے لیے مسائل کا حل ہو گیا، وہ نجات پا گیا، وہ پھرے گا۔ ذرا پڑھ کے تو سناؤ، ارے ہے کیا لکھا ہے میں، بھائی ذرا پڑھنا، ارے بھائی ذرا پڑھ کے سن، مارے خوشی کے اس کے حال خراب رہے گا، کہے گا کہ ہاں جی میں تو دنیا میں ہر لمحہ اس دن کے انتظار میں تھا، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، بازاروں میں ہو یا اپنے خاندان میں، مجھے انتظار تھا کہ قیامت کا دن آنا ہے اور حساب و کتاب ہوگا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا، اس لیے میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ جس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا
وہ برباد ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کیوں دے دیا مجھ کو کتاب؟ نہ دیتا. میں تو دنیا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسے حالات آئیں گے. آج تو بربادی ہی بربادی. اب کہاں ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا أَحَدًا. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ تو ورقہ لے کے نہیں آ جائے گا. میں کسی کام نہیں آؤں گا. پھر فرمایا جب اللہ کی عدالت لگے گی اعمال تولے جائیں گے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ تھوڑا سا تو دے دے تھوڑا سا تو دے دے میرا کام ہو جائے. ہرگز نہیں. وہاں تو اگر تمہارے اعمال وزنی ہوں گے تو نجات ہے اور اگر اعمال ہلکے پھلکے رہ گئے تو کوئی وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا أَحَدًا. کیوں؟ قرآن کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہاں تو بھاری اعمال لے کے آ تو دنیا تیری سفارش کرے گی میں بھی سفارش کروں گا. اور اگر ہلکے پھلکے رہ گئے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی کسی کا تعاون نہیں کرے گا. تیسرا وہ مقام جب پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا چلو وہاں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں لے جائے گا. اگر پار کر لیا تو جنت ہے نہیں پار کیا تو جہنم ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا أَحَدًا. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ کوئی مدد کرے گا نہ ہاں پار کر کے آ جا. اب اے عائشہ میں تمہاری مدد کروں گا. جب رسول اللہ حضرت عائشہ کی مدد سے پیچھا چھوڑا ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ ہمیں اپنے اعمال کو آخرت کے دن جو انتہائی خوفناک دن ہوگا ان تین حالات سے ہر انسان کو گزرنا ہے. ان حالات کی فکر آج کرنی ہے. وہاں کوئی قرآن صاف کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آج جو جان چھڑکتے ہیں تمہارے اوپر وہ کل تم سے پیچھا چھڑا کر کے چھپ کر کے پھریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا مجھ سے مدد مانگ لے بیوی مجھ سے مانگ لے بیٹا مجھ سے مانگ لے. وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. اس لیے فرمایا اپنی فکر کرو. تو ایمان آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ہے ایمان والوں کی شان. پھر فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا اچھا ہو یا برا اس تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنا. یہ باتیں ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں صدقت یا محمد. آپ نے سچ کہا. ایمان اسی کا نام ہے. سب حیران ہیں. پھر تیسرا سوال کیا فرمایا آیا محمد یہ بتلاؤ کہ مل احسان. احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ تو احسان کہتے ہیں کہ کسی مظلوم کی مدد کر دی, کسی پر احسان کر دیا, کسی کی نصرت.
نہیں، احسان کا مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے احسان کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طریقے سے کرو کہ تم اپنے معبود حقیقی کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو بازاروں میں اللہ نظر آئے گا، جب یہ کیفیت ہوگی تو رات کے اندھیرے میں اللہ نظر آئے گا، جب یہ کیفیت ہوگی تو دن کے اجالوں میں اللہ نظر آئے گا، ہر بےایمانی کرتے ہوئے اللہ نظر آئے گا، اور اللہ کا حضور ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ یہی مقصد ہوتا ہے ذکر و اذکار سے، یہی مقصد ہوتا ہے شیوخ اور ان کے سلوک سے کہ بھئی ہر ذاکر کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا حضور، اس کی معرفت کا حضور اس طریقے سے ہو جائے کہ اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، ذکر کرتے 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 اتنا پک جائے کہ اس کا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان سب اللہ کی آنکھ اور زبان بن جائے۔ کیا مطلب؟ جو بول دے اللہ فوراً پورا کر دے، جان نگاہ ڈال دے تب باطل طاقتوں کو نیست و نابود کر دے اور حق کو بلند و بالا کر دے۔ ایک نگاہ، ہمارے بزرگوں کے پاس یہ نگاہیں تھی، یہ زبان تھے، یہ ہاتھ تھے، وہی تھے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جس کو دیکھ لیا وہ اللہ کا، اس کے رسول کا غلام بن گیا۔ میرے بھائیوں، حال اس وقت موقع نہیں ہے میں ہمارے بزرگوں کو اس طریقے کے واقعات کہ چلتے چلتے جس گاؤں پر نگاہ ڈال دی تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں میں وہ طاقت اللہ نے رکھ دیا تھا کہ آج تک وہ گاؤں، وہ دیہات اور اس کے لوگ اہل حق ہے اور حق پر قائم اور دائم ہے۔ ایک نگاہ چلتے چلتے نگاہ کا اثر یہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ احسان کا صدق تھا، آپ نے سچ کہا ہے محمد۔ پھر آخری سوال کیا، فرمایا یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ یاد رکھو، جو سوال کر رہا ہے جتنا وہ قیامت کے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اچھا جی، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھ کو پتا ہے، لیکن یہ بتلائیے ان اماراتھا کہ اس کی کچھ نشانیاں تو ہوگی، وہ نشانیاں بتلا دو۔ ہاں نشانیاں ہیں، وہ نشانی سمجھ لو، اور اس مجمع میں، اس جلسے سے، علماء کی موجودگی میں آپ اس نشانیوں کو لے کر کے جائیے گا، وہ نشانی آنے نہ پائے تاکہ ہلاکت و بربادی سے ہم اور آپ بچے رہیں۔ فرمایا اس کی نشانی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، جب ایسے حالات آ جائیں کہ مولا کے باندی اپنے مولا کو جننے لگے۔ نہیں سمجھو گے، کیونکہ باندی بھی نہیں ہے اور مولا بھی نہیں ہے،
محدثین اس کی تشریح کرتے، وہ تشریح سمجھو۔ کیا مطلب؟ کہ بانی مولا کو جننے لگے، مطلب یہ ہے ایسے حالات آ جائیں کہ جوان لڑکا اپنی ماں اور باپ پر حکمرانی کرنے لگے۔ سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب؟ یعنی لڑکا جوان ہو گیا، اب اللہ نے اسے دولت دیا ہے، طاقت دیا ہے، طاقت کی مستی میں چور ہو کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے لاوارث بنا دیا، اس کے بھاوناؤں سے کھیلنے لگا، اس کے افکار و خیالات کو پاؤں کے نیچے لون دیا۔ تو نے گھر کی ایک زندہ لاش بنا دیا ماں اور باپ کو۔ اب سمجھ لے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت نے اپنا مکھڑا دکھلا دیا، تو نے ماں باپ کو برباد کر دیا، اپنی بیوی بچوں میں مست ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھو یہ علماء بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ ہے۔ اور یاد رکھو ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، کہ قیامت کے دن جنتی جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس کرنے لگیں گے، یعنی اس جنت تک اگر چل کے جائیں تو 1000 سال لگے گا، وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ پھر فرمایا واللہ لا یجدها قل، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ داخلہ تو بہت دور کی چیز ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، 15 علامتیں اللہ کے عذاب کی بتلائی، 15، اس میں سے ایک فرمایا کہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگے کہ لوگ اپنی جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو چھوڑ دیں۔ بیوی نے کان میں کہا، اور تو اتنا بدنصیب آدمی، اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اس بیوی کے کہنے میں آ کر کے تو بوڑھی ماں پر جا کے برس پڑا۔ اللہ کی اس دھرتی پر تجھ سے بڑا بے غیرت کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں، کیا مطلب؟ کہ باپ چارپائی پہ لیٹا ہے، کرا رہا ہے، آواز دے اے بیٹا اے بیٹا، اور بیٹا گھر سے باہر نکل جائے یہ کہہ کر کے کہ ارے ابا تو چیختا چلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ تجھ کو دے دیا، دولت بھی دے دی، عمارت بھی دے دی، کارخانے بھی دے، لیکن یاد رکھ اللہ اور اس کے نبی کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان تو ہے، سب سے بدنصیب انسان تو ہے۔ اس حدیث کے آخر میں فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں، 15 باتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَضْبًا،
اب انتظار کرو، آگ کی بارش ہوگی آسمان سے، اب انتظار کرو، زمین پھٹے گی، تم زندہ اس میں دفن کر دیے جاؤ گے، اب انتظار کرو، تمہارے اعمال کی صورتیں کتوں اور سوروں اور بندروں جیسی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی روایت دوسرے طرق سے کرتے ہیں، وہ ایک بات کا اور اضافہ کرتے ہیں، فرماتے اللہ کا عذاب دنیا میں اس طریقے سے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا کیسے دانے بکھر جاتے ہیں؟ اللہ کا کون، دیکھو حالات کو دیکھو اور سمجھو کس طریقہ ہر صبح ہر دن ایک مصیبت، ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی مسلمان کی گردن پر تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، ہر صبح یہی نتیجہ ہے۔ جسے دیکھو وہ کس کا دشمن ہے، کس کا منہ، کس کا خون اس کے منہ کو لگا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ تو ہماری بے حسی ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی زندہ قوم ہوتی تو برباد ہوتی، پتہ نہیں حالات کس طرح سے بدل جاتے۔ ہمیں اور آپ کو ناگوار تو لگے گا، یاد رکھو، پلٹ آؤ، سوچو ہم نے کہاں سے راستہ بدل دیا اپنا۔ اگر یہ حالات رہے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے سینے میں انسان کا دل ہے تو سمجھو کہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، کہ دیکھو ان علامات کو، جس میں ناچ گانا، جس میں نشہ، شراب، جس میں جھوٹ اور بےایمانی، جس میں دین، مذہب ایمان، اسلام اور ایمان کے خلاف اعمال ہے، وہ پیدا نہ ہونے دینا اپنی زندگی میں، ورنہ اللہ بہت بے نیاز ہے، اسے میری اور آپ کی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو بہت بے نیاز ہے، وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ رسول اللہ جو محبوب رب العالمین ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ مکے میں 13 سال تک رہے اور صحابہ کرام بھی تکلیف اٹھاتے رہے، رسول اللہ بھی مصیبتیں جھیلتے رہے، اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے رہے، 1 سال 2 سال نہیں، 13 سال تک۔ وہ نبی وہاں موجود ہے جس کے ایک اشارے پر پورے پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور پہاڑوں کو پیس کر کے لوگوں کو برباد کر دیا جائے، چاند اشاروں پر ٹکڑوں میں ہو جائے، وہ رسول اللہ موجود ہے اور کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے رہے۔ صحابہ کرام 13 سال تک مصیبتیں جھیلتے رہے، اللہ کے نبی اتنی مصیبت جھیلے، اتنی پریشانی جھیلے کہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں کسی نبی کو اتنی پریشانی نہیں آئی جتنی مصیبت میں نے اسلام کے خاطر جھیلی ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، وہ سب کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کریں۔ کا صدقتا، پھر فرمایا دوسری نشانی، ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی، دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی ایک نشانی یہ، دوسری یہ کہ تم دیکھو گے جو جھوپڑیوں میں رہنے والے، رکشہ چلانے والے، ٹھیلا لگانے والے، جوتا تاکنے والوں کو، کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے لگے، بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک ہو گئے۔ کہاں سے آ گیا پیسہ؟ وہ تو فقیر تھا، وہ تو رکشہ چلاتا تھا،
کہاں سے آ گیا آج اس طرح پیسہ کہ وہ منزل پہ منزل چڑھائے لیے چلا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں سے حرام خوری حرام کاری کر کے آیا ہے. اس نے اسمیل بیچی، اس نے چرس افیم گانجا ڈوڈا بیچ کر کے شراب بیچ کر کے اپنے کاروبار کو رات اور رات اس نے بلند کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے حرام کمایا ہے. آج تو کروڑوں کا مالک ہو گیا، کل تیرے پاس 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ قیامت کی نشانی ہے. صدقت، سچ کہا آپ نے. یہ سوالات کیے اور اٹھے مسجد میں سے اور اٹھ کر کے باہر گئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمارے لوگ صحابہ کرام باہر گئے کہ دیکھیں یہ آدمی ہے کون. جیسے کمرے سے مسجد کے دروازے سے باہر گئے، معلوم نہیں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں زمین نگل گئی کہ آسمان نے اٹھا لیا. ہم پیچھے گلیوں میں ادھر ادھر کہیں نہیں دکھائی دیے. آ کر کے پھر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، جانتے ہو کہ کون تھے یہ آدمی؟ اللہ و رسولہ عالم. اے اللہ ہم تو پریشان ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کون آدمی تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر انہو جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. اے عمر، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. وہ دین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے بھائیوں، یہ حدیث جبرائیل ہے جو مسلم شریف کے اندر پہلی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.